الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں چونکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو برحق سمجھتا ہوں، ان کے عقائد اور نظریات کا پرچار پورے عالم میں اخلاص، اعتدال اور دلائل اور تسلسل کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل دین فرما دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ذریعے رضی اللہ عنہم تمکین دین فرما دیا، اور ائمہ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تدوین دین فرما دیا، اور علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تطہیر دین فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو کامل اور مکمل فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں تمکین دین یعنی دین کو وقار، عزت اور مقام اور پختہ فرما دیا، اور ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہا کے ذریعے خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے تدوین دین یعنی دین کو لکھوا دیا۔ پھر علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تطہیر دین فرما دیا، یعنی جو لوگ دین متین پر اعتراضات کرتے تھے اس کے جوابات علماء دیوبند نے عطا فرمائے۔ جو بندہ جتنا بڑا کام کرتا ہے اس بندے پر الزامات اور اعتراضات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور جو جتنا بڑا کام کرتا ہے اس کے خلاف میدان میں طاغوتی طاقتیں بھی اسی طرح آتی ہیں۔ جب علماء دیوبند نے بحمد اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے دین کے کام کا آغاز کیا تو اس کام نے پھیلنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے اسی کے خلاف فضا بننی بھی شروع ہوئی، اس کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کیے، مختلف الزامات کے ذریعے اس آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ وہ آواز جو اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کے خلاف لگی ہیں، ان میں ایک آواز مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی لگائی ہے۔ 1323 ہجری بمطابق 1906 مولانا احمد رضا خان صاحب حجاز مقدس کے اور اکابرین علماء دیوبند میں سے 4 علماء کرام کی کتابوں کی عبارات کو قط و برید کے ساتھ مرتب کیا، یعنی کاٹ چھاٹ کے کچھ کہاں سے کچھ کہاں سے لیا، اور ایک استفتاء مرتب کیا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ علماء حرمین کی خدمت میں پیش کیا، اور ان علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر یہ عقائد اسی طرح ہیں جس طرح سوالات میں لکھے گئے ہیں تو ایسے عقائد کو ماننے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے چند ایک اکابر علماء دیوبند پر جو اعتراضات کیے اور ان کی عبارات کو کاٹ چھاٹ کے جمع کیا اور بطور استفتاء مرتب کیے، ان میں سرپرست دارالعلوم دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ پر الزام لگایا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں علیہ باللہ، اور فتاوی رشیدیہ
کا نام پیش کیا، جبکہ یہ بارہ فتاوی رشیدیہ میں تو ہے ہی نہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے براہین قاطعہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الیاذ باللہ زیادہ ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی پر الزام لگایا کہ انہوں نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی کے علم کے برابر ایک جانور حتیٰ کہ بچے اور پاگل کا بھی ہوتا ہے، الیاذ باللہ علم برابر ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ چار اکابر، ان کی چار کتب کی عبارات کو کاٹ چھاڑ جمع کیا تو علماء حرمین نے فتویٰ دیا کہ جو باتیں اس میں لکھی گئی ہیں اگر اسی طرح ہی یہ نظریات ہیں تو ان عقائد والے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ احمد رضا خان نے ایک کتاب شائع کر دی اور اس کتاب کا نام لکھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، حرمین کی تلوار کفر اور فسق کی گردن پر، یہ نام لکھا۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس قدر ہوشیاری اور چلاکی اور چوری سے یہ کام کیا کہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت کے تعلقات بھی عرب علماء کے ساتھ اتنے تھے کہ علماء عرب حضرت سے درس حدیث پڑھتے، حضرت کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ جب یہ تحریر لکھی گئی، چھپ گئی، ہندوستان میں اس کو پھیلایا گیا، پھر شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ علماء حرمین سے ملے اور کہا کہ ہمارے نظریات یہ نہیں ہیں، آپ کو غلط انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ تو علماء حرمین نے 26 سوالات مرتب فرمائے کہ آپ ان 26 سوالات کے جوابات علماء دیوبند سے لے کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے نظریات کیا ہیں۔ وہ 26 سوالات مرتب ہوئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 26 سوالات کے جواب دیے اور اس کتاب کا نام رکھا المحنت علی المفنت۔ مفنت کہتے ہیں باطل کو اور محنت کہتے ہیں ہندوستانی تلوار کو، یعنی باطل نظریات پر ہندوستانی تلوار۔ جس طرح احمد رضا خان نے کتاب کا نام لکھا تھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، کفر اور فسق کی گردن پر تلوار، تو حضرت نے اس کا جواب لکھا المحنت علی المفنت، باطل پر ہندوستانی تلوار۔ پھر جب حضرت نے کتاب مرتب فرمائی تو ضروری تھا کہ اکابر علماء دیوبند سے اس کی تصدیقات کروائی جائیں تاکہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا شخصی نظریہ نہ ہو، اکابر علماء دیوبند کا نظریہ ہو۔ جب یہ کتاب تحریر کر دی گئی اس وقت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور دنیا میں نہیں تھے۔ ہاں البتہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا محمد مسعود احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد احمد نانوتوی موجود تھے، تو ان حضرات اس کتاب پر تصدیق فرمائی۔ اب اس کتاب پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق بھی موجود ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق بھی موجود ہے، اور تقریباً اس کے اوپر علماء دیوبند کے 24 علماء کرام کی تصدیقات موجود ہیں، اس دور کے 24 علماء۔ پھر یہ کتاب تصدیقات کے لیے مختلف ممالک میں بھیجی تو اس پر مکہ مکرمہ کے 6 علماء نے تصدیق فرمائی، مدینہ منورہ کے 26 علماء نے تصدیق فرمائی، مصر کے 3 علماء نے تصدیق فرمائی، دمشق کے 12 علماء نے تصدیق فرمائی۔ تو یوں علماء دیوبند 24 کے علاوہ تقریباً 47 علماء کرام نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر اور دمشق سے اس کے اوپر تصدیق فرمائی کہ یہ اکابر اہل سنت والجماعت کے ہیں۔
اس کا معنی یہ کہ المحنت علی المفند یہ صرف ایک شخص کی مرتب کرتا کتاب ہی نہیں بلکہ باقاعدہ علماء کرام کا ایک متفقہ نظریہ ہے جس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ جو حسام الحرمین کتاب مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھی، اس کے جوابات کئی ایک علماء نے دیے ہیں۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمہ اللہ نے الگ جواب دیا ہے، شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے الگ جواب دیا ہے، مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے الگ جواب دیا ہے، مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اس کا الگ جواب دیا ہے۔ مختلف علماء کرام نے اس کے جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ یہ علماء دیوبند کا ایک متفقہ نظریہ ہے جس کی تردید مولانا احمد رضا خان نے غلط طریقے پر کی تو جواب دینا علماء دیوبند کی ذمہ داری تھی۔ میں نے بھی المحنت پر کام کیا ہے۔ ایک تو المحنت کو میں نے الحمدللہ دورہ تحقیق المسائل مرکز اہل سنت والجماعت میں پڑھایا، پھر اس کو کئی ایک ممالک میں نے اس کے پڑھایا ہے، حتیٰ کہ شافی مسلک کے شافی مذہب کا ملک ملائیشیا میں نے وہاں بھی اس کو 3 بار پڑھایا اور کئی ایک بار آن لائن بھی پڑھا چکا ہوں، جس پر بحمدللہ تعالیٰ کام موجود ہے۔ اور باقاعدہ المحنت علی المفند پر تحریری طور پر میں نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو المحنت علی المفند پر یہ کام کیا کہ اس کا مقدم پس منظر لکھا کہ المحنت کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ نمبر 2 اس کا اوپر عبارات پر اعراب لگائے۔ نمبر 3 ترجمہ کیا۔ نمبر 4 اس میں جو آیات آئی ہیں یا احادیث آئی ہیں، آیات کا نمبر دیا، احادیث کی تخریج کی۔ نمبر 5 اس المحنت میں جن کتب کے حوالے ہیں جو عبارت کسی کتاب میں ہے، اس کتاب کا مختصر تعارف کرایا یہ کتاب کون سی ہے۔ نمبر 6 اس المحنت میں جن شخصیات کا ذکر آیا ان شخصیات کا بھی کسی قدر تعارف کرایا ہے۔ تو یہ کتاب المحنت علی المفند کے نام سے بہت مختصر سی ہے، باقاعدہ یہ تیار ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے، پاکستان ہندوستان سے چھپ چکی ہے۔ الحمدللہ میں نے اس پر کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کام کو قبول فرما لے۔ اسی طرح جن لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، میں نے الحمدللہ باقاعدہ اس کے جوابات دیے ہیں۔ المحنت پر اعتراضات کے علمی جوابات اس نام سے الگ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ میں خیر بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پر کام ہوا ہے اور ہم اس کو نظریہ سمجھ کر اس پر کام کر رہے ہیں، نظریہ سمجھ کر ہم نے اس پر کام کیا ہے۔ مولانا سید محمد شاہد سہارنپوری رحمہ اللہ، یہ امین عام جامعہ مظالم سہارنپور فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت نے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر ایک کتاب ان کی وفات کے بعد تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں حضرت یہ بات بھی لکھتے ہیں فرمایا، اور یہ بات بھی بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ المحنت علی المفند نامی کتاب کو باضابطہ طور پر درس و تدریس کے میدان میں تحقیق و تشریح کے ساتھ پڑھانے اور اس کو باقاعدہ ایک فن قرار دے کر علم و تحقیق کا موضوع بنانے کا سہرا ہمارے اس زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس گھمن پاکستان کے سر پر ہے، جو کہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کے دامن گرفتہ اور ان کی جانب سے اجازت بیعت و خلافت پائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شان ان کی اس مساعی جمیلہ قبول فرما کر دین حق اور مسلک برحق کی ترویج اور اشاعت کا کام ان سے لیتا رہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ایک حوالہ دے کر کہ الحمدللہ میں نے اس پر مستقل کام کیا ہے۔ ابھی 2 دن قبل ہمارے نوشہرہ کے مولانا ہدایت شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو میرے مرید بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں اور اجازت یافتہ بھی ہیں، اور میں بہت خوش ہوں ان پر کہ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے۔ تو انہوں نے رابطہ کی گستاخی ہمارے مدرسے میں المحنت پڑھائی جا رہی ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آخری سبق اس کا آپ پڑھا دیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب اس قسم کی جو تحریک چلتی ہے اور قائد پر کام ہوتا ہے اور مجھے کوئی کہتا ہے
اس میں شمولیت کے لیے، تو میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر شریک ہوتا ہوں۔ ہمارا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو انہوں نے کہا تھا استاد جی آخری سبق ہم نے آپ کے لیے چھوڑا ہے، تو چونکہ اس میں 26 سوالات تھے، ان 26 سوالات میں سے میں آخری سوال 26واں پڑھ کے سوال اور جواب جو لکھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ السؤال السادس والعشرون ما قولكم في القادیانی الذي يدعي المسیحیت والنبوة۔ یہ علماء دیوبند سے سوال کیا گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو کبھی دعویٰ عیسیٰ ہونے کا کرتا ہے، کبھی دعویٰ نبی ہونے کا کرتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ فَإِنَّ أُنَاسًا يَنْسُبُونَ إِلَيْكُمْ حُبَّهُ وَمَدْحَهُ فَالْمَرْجُوُ مِنْ مَكَارِمِ أَخْلَاقِكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا لَنَا هَذِهِ الْأُمُورَ بَيَانًا شَافِيًّا لِيَتَّضِحَ صِدْقُ الْقَائِلِينَ وَكِذْبُهُمْ وَلَا يَبْقَى الرَّيْبُ الَّذِي حَدَثَ فِي قُلُوبِنَا مِنْ تَشْوِيشَاتِ النَّاسِ۔ لوگ علماء دیوبند کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ آپ اسے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی بڑی مدح کرتے ہیں، یعنی اس کو کافر بھی نہیں کہتے، محبت کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں تاکہ ہمارے سامنے بات کھل کر آ جائے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس کا جواب حضرت دیتے ہیں، الجواب جملۃ قولنا وقول مشائخنا فی القادیانی الذی یدعی النبوۃ والمسیحیۃ۔ ہمارا اور ہمارے تمام مشائخ کا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت اور مدعی مسیحیت کے بارے میں یہ ہے، انا کنا فی بدء امرہ ما لم یظہر لنا منہ سوء اعتقاد بل بلغنا انہ یومئذ انہ یؤید الاسلام ویبطل جمیع الادیان التي سواہ بالبراہین والدلائل نحسن الظن به علی ما هو اللائق للمسلم بالمسلم ونؤول بعض اقوالہ ونحملہ علی محمل حسن۔ کہ جب تک مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا، دعوی مسیحیت نہیں کیا، اور اس کے جو گندے اعتقادات مشہور نہیں ہوئے، بلکہ یہ بات معروف تھی کہ وہ مناظرے کرتا ہے، دین اسلام کی خدمت کرتا ہے، باطل کی تردید کرتا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب شروع میں اس کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھی، اس نے نبوت اور مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ہاں وہ یہ کہتا ہے اسلام پر حق ہے، یہودیت غلط ہے اور عیسائیت غلط ہے اور فلاں غلط ہے، اس پر جب معروف تھا وہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے تھے، اور ایک مسلمان کے لیے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ ثم لما ادعى النبوة والمسیحیة وانکر رفع اللہ تعالی المسیح الى السماء، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیحیت کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا انکار کیا، وظہر لنا من خبث اعتقادہ وزندقتہ افتى مشائخنا رضوان اللہ تعالی علیہم بکفرہ وفتوى شیخنا ومولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی فی کفر القادیانی قد طبعت بشاعت یوجد کثیر منها فی ایدی الناس لم يبقى فيها خفاء الا انه لما كان مقصود المبتدعين۔ فرماتے جب اس کے اعتقادات کا خبث کھل کر آیا اور اس کے بارے میں باتیں کھل کر آئیں کہ اسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رفع عیسیٰ کا انکار کیا ہے، تو ہمارے تمام مشائخ نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو چھپ چکا ہے، لوگوں کے پاس جا چکا ہے، اس لیے ہمارے میں بات غلط ہے کہ ہم اس کی مدح کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں۔ الا انه لما كان مقصود المبتدعين تهييج سفهاء الهند وجهالهم علينا وتنفير علماء الحرمين واهل فتياهم وقضاتهم واشرافهما منا لانهم علموا ان العرب لا يحسنون الهنديه بل لا يبلغ لديهم الكتب والرسائل الهنديه افتروا علينا هذه الاكاذيب فالله المستعان والله عليه نوال به الاعتصام۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اہل بدعت کا خیال ہی علماء دیوبند سے، علماء حق سے لوگوں کو دور کرنا ہے، عربوں کو دور کرنا ہے، عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے، تو یہ اہل بدعت کی جانب سے ہمارے اوپر الزام لگا ہے، کیونکہ اہل عرب اور علماء عرب اردو زبان، ہندی زبان کو نہیں جانتے تھے، کتابیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں، اس لیے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے،
ورنہ ہمارا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی مدح اور تعریف کرتے ہیں، بلکہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ گفتگو کا۔ اب یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آج بس اوقات بعض لوگ المہند علی المفند سے دور کرنے کے لیے کیا دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کی وقتی پالیسی تھی، علماء دیوبند کے نظریات نہیں تھے، حاشا وکلا۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ پالیسیاں بدل سکتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عقائد اور نظریات نہیں بدلا کرتے۔ المہند علی المفند علماء دیوبند کے عقیدے کی دستاویز ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ یہ کیسے اس وقت وقتی تھا جو بعد میں بدل گیا؟ یہ وقتی نہیں تھا، نظریہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتا، عقیدہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتا، ہاں طریقہ کار اور پالیسی وقت کے ساتھ بدل دیتی ہے۔ کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ بہت سخت لہجے میں بات کی جائے، کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ نرم لہجے میں بات کی جائے، کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ فتوے کے انداز میں بات کی جائے، کبھی حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ تفہیم اور سمجھانے کے انداز میں بات کی جائے۔ یہ پالیسیاں تو بدلتی ہیں، لیکن عقائد اور نظریات نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابرین اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں علماء کرام سے اور طلباء کرام سے گزارش کروں گا، نمبر 1، ہم نے اپنے عقائد کو اخلاص، اعتدال اور دلائل اور تسلسل کے ساتھ پھیلانا ہے۔ نمبر 2، اگر کام ٹھیک ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ نمبر 3، ہم نے اپنے کام کو مخالف کی موجودگی کی بنیاد پر نہیں کرنا کہ کوئی مخالفت کرے تو ہم کام کریں گے، کوئی مخالفت نہ کرے تو ہم کام نہیں کریں گے۔ کوئی دنیا میں ایک بھی ہمارا مخالف نہ رہے، ہم تب بھی اپنے عقائد کو پھیلاتے رہیں گے۔ پوری دنیا ہماری مخالف ہو جائے، کوئی ایک بھی ہمارا موافق نہ ہو، ہم تب بھی اپنے عقائد کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، علماء کرام سے میں بطور خاص عرض کروں گا کہ کام کرتے ہوئے اپنے اعمال کی پابندی بہت زیادہ کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، چاشت کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اور کسی ایسے شیخ کے ساتھ بیعت کا تعلق ضرور قائم فرمائے۔ نمبر 1، وہ شیخ متبع سنت ہو، اپنے شیخ سے صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ سے اجازت یافتہ ہو، اس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو اور اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو سکتا ہو۔ میری علماء کرام سے 5ویں آخری گزارش یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام بہت سارا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اور ہماری نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے۔ دنیا میں جو ادارہ، جو تحریک، جو جماعت، جو فرد دین حق کے کسی بھی شعبے میں کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔